ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی ایک روایت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اس حدیث کو 4 مقامات پہ لائے ہیں۔ 2 جگہ کتاب الایمان میں، ایک جگہ کتاب الادب، اور اسی طرح چوتھی جگہ کتاب الاکراہ میں۔ اور کتاب الایمان میں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پر یہ باب قائم کرتے ہیں، باب حلاوت الایمان، کہ یہ باب ہے ایمان کی حلاوت کے بارے میں، ایمان کے ذائقے کے بارے میں، ایمان کی مٹھاس کے بارے میں۔ یہ حدیث سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 خصلتیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو اس نے ان 3 چیزوں کی وجہ سے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کی حلاوت کو اور ایمان کی چاشنی کو اس نے چکھ لیا۔ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، اور یہ بات معلوم اور طے شدہ ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے ایمان بنیادی اساس ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ایمان ایسی چیز ہے جس کی چاشنی کو چکھا جا سکتا ہے،
جس کی حلاوت کو پایا جا سکتا ہے. جس طریقے سے ہم کھانے کی لذت کو محسوس کرتے ہیں، اس کے ذائقے کو ہم چکھتے ہیں منہ کے ذریعے سے، اسی طریقے سے ایمان کی بھی لذت ہے، ایمان کا بھی ذائقہ ہے جس کو دل کے ذریعے پایا جا سکتا ہے. یہ 3 امور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حلاوت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو پھر ایسا بندہ کبھی اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، کسی لحظہ ایمان سے دور نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا ہے. ہرقل روم کے بادشاہ ہیں، ان کو پتہ چلا ہے کہ عرب کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہاں کا ایک قافلہ اس کی دربار میں موجود ہے. اس کو بڑا تجسس ہے، بڑا شوق ہے کہ اس نبی کے بارے میں جانیں. اس کے دل میں سوالات ہیں، وہ یہ سوالات کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ لوگوں میں اس نبی کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ابو سفیان. ابو سفیان نے کہا کہ میں نسب کے لحاظ سے اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں. لیکن یاد رہے کہ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں کے سخت دشمن تھے. مشرکین مکہ جنگیں بھی لڑ چکے تھے. کہتے ہیں کہ میں آپ سے اس نبی کے متعلق کچھ سوالات کرنے والا ہوں اور آپ نے بالکل درست جواب دینے ہیں. دیکھیے، اندازہ کیجئے کہ ابو سفیان کہنے لگے کہ اگر مجھے اس چیز کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے ساتھی مجھے جھٹلا دیں گے، مجھے ٹوکیں گے، اس کے دربار میں یہ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو میں بہت ساری غلط باتیں بھی کرتا، لیکن میں ڈر گیا. چنانچہ مختلف سوالات ہیں. ایک سوال جو میں بتانا چاہتا ہوں جو ابو سفیان سے ہرقل نے پوچھا وہ یہ تھا کہ هل يرتد احد منهم سخطة لدينه، کہ بتاؤ کیا ایسا ہوا ہے کہ اس کے ساتھیوں میں اس کی دعوت قبول کرنے والوں میں سے کسی نے بعد میں اس کے دین سے ناراض ہو کے یہ کہتے ہوئے کہ یہ دین درست نہیں ہے، اس میں مجھے یہ خامی اور غلطی اور کوتاہی نظر آئی ہے، اس لیے میں یہ دین چھوڑ رہا ہوں، کیا کوئی ایسی مثال ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی مثال نہیں. اور پھر آگے دیکھیں، ہرقل نے ان باتوں پر تبصرہ بھی کیا. یہ بات سنی، اس پر جو ہرقل کا تبصرہ تھا وہ یہ تھا کہ کذالک الایمان اذا خالطت بشاشتہ القلوب، کہ ایمان ایسے ہی ہوتا ہے. ایمان جب یہ دل میں بیٹھ جاتا ہے، جاگزیں ہو جاتا ہے، یہ دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، تو پھر انسان اس ایمان کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہرقل کہہ رہا ہے. اور اس بات کا اقرار کون کر رہا ہے؟ ابو سفیان. تو بات یہی ہے کہ یہ حلاوت ایمانی جب دل میں بیٹھ جائے، ایمان کا ذائقہ جب انسان چکھ دے، تو پھر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش اس کو دین سے برگشتہ نہیں کر سکتی، دین سے دور نہیں کر سکتی. اسی لیے حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ بعض سلف کا یہ قول ذکر کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ لو یعلم الملوک وابناء الملوک
ما نحن فیہ لجالدونا بالسیوف. اللہ اکبر. کہ اگر ان بادشاہوں کو اور شہزادوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت نے ہم فقیروں کو کتنا سکون دے رکھا ہے، ہمارے دلوں میں کتنا اطمینان ہے، ہمارے سینے کس قدر کھلے ہوئے ہیں، ہم کس حد تک اس سرور اور راحت کو محسوس کرتے ہیں، تو ہمارے اس سرور کو، ہماری اس خوشی کو ہم سے چھیننے کے لیے تلواریں لے کے ہم پر حملہ کر دیں، اپنے سپاہ ہم پر چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ایسی دولت ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے. یہ حلاوت ایمانی ہے، ایمان کا ذائقہ ہے. جب انسان چکھ لیتا ہے تو پھر اس طریقے سے اس کی کیفیت بن جاتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم الشان فرمان میں 3 امور ذکر کیے ہیں اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان کی حلاوت کو اپنے دل میں محسوس کروں، ایمان کے ذائقے کو میں چکھوں. اس کے لیے 3 امور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے. سب سے پہلی چیز فرمایا کہ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے، جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے ان کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جائیں. جس شخص کی یہ کیفیت بن گئی کہ دنیاوی تمام چیزوں کے اوپر اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت کی محبت اس کے دل میں ہے، تو اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. ایمان کا ذائقہ چکھنا اس کی علامات ہیں. صرف یہ کہنا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کی علامات ذکر کی ہیں، اس کا طریقہ ذکر کیا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے کہ اللہ اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے. اب سوال یہ ہے کہ کون ہے جس کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول سے محبت ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کی محبت اس کی بھی علامات ہیں، قرآن و سنت میں موجود ہیں، ان پر اپنے آپ کو پیش کریں. اس معیار پر پورے اترتے ہیں تو ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے ذکر کی ہے اہل ایمان کے متعلق، وہ یہ کہ اہل ایمان کی محبت اللہ سے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے شریکوں سے جو اللہ کے مقابلے میں انہوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، ان سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ میں جو امیدیں رکھی جائیں وہ اپنے ان شریکوں میں رکھتے ہیں. جو عبادت کا حق اللہ کا ہے اس میں ان شریکوں کا بھی ان کے پاس حصہ ہے. ان سے ڈرتے ہیں، انہی پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی محبت اپنے شریکوں سے اللہ کی محبت سے زیادہ ہے. اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، ان کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ سے ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر اللہ سے ہوتی ہے. اب یہاں کیا معیار ہے؟ یہاں معیار یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرما دی، اور مفسرین اس آیت کو آیت الامتحان والاختبار کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ اس آیت نے ہر اس شخص کی آزمائش کر دی، ہر اس شخص کا امتحان لے لیا جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کو اللہ سے محبت ہے. اللہ اکبر. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر یہ محض ایک دعویٰ ہے، یہ اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ دلیل نہ ہو، اور وہ دلیل کیا ہے؟ فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، کیونکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تو اللہ سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ تو جب تک یہ چیز نہیں ہے تب تک ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے، اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ یہ دعویٰ تب ہی معتبر ہوگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوگی۔ آج دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن آئیے دیکھیے اس آیت پر ہم پورے اترتے ہیں کہ نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کس حد تک کرتے ہیں؟ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے تھے؟ صادق ہے، امین ہے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی، سب کو جمع کیا اور سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا کہ لوگو 40 سال کی عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے، اس میں میرا بچپنا بھی ہے، میری جوانی بھی ہے، اس میں دن بھی ہیں، میری راتیں بھی ہیں، ان میں آپ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ہیں، تم بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا پایا۔ اب یہ دیکھیے سب نے بیک زباں ہو کر کہا، ایک آواز میں گویا ہوئے کہ ما جربنا علیک کذبا، کہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، پوری زندگی آپ صدق پر چلے، سچائی آپ کی علامت ہے، یہ انہوں نے کہا۔ لیکن جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید ان کے سامنے رکھا، وہی لوگ جو محبت کرنے والے تھے آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو کس چیز نے فرق کیا؟ اسی چیز نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی حیثیت ہے، اس نے آ کے فرق کر دیا۔ آپ نے سنا ہوگا ربیع الاول میں کہ ابو لہب بھی بڑا خوش ہوا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ، اور اس نے لونڈی آزاد کر دی تھی۔ لیکن کس سے خوش ہوئے تھے؟ وہ اپنے بھتیجے محمد پہ خوش ہوئے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش نہیں تھے وہ۔ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے ایک پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو صرف اس شخصی محبت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو بات یہی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، یہ چیز فرق کرتی ہے۔ اپنے عقائد کو دیکھیے، کیا ہمارے عقائد وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے، جس کی طرف آپ نے بلایا؟ ہماری عبادات کے طریقے وہ ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیے، اور اللہ نے آپ کو نمونہ بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم میں اجمالی احکامات ہیں، ان کی مفصل وضاحت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے کی۔ اور سلف کس حد تک اس چیز کو محسوس کرتے تھے؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا یہ قول خطیب بغدادی رحمہ اللہ الجامع میں لائے کہ ان استطاعت اللہ تحک رأسک الا بأثر فافعل، کہا کہ بالفرض آپ کے سر میں کھجلی ہونی شروع ہو جائے، آپ کو سر میں خارش محسوس ہو، تو دیکھیے کہیں کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان تو آپ کے پاس نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے سر کو کھجایا تھا۔ اگر وہ حدیث، اگر وہ فرمان آپ کے پاس ہے تو آپ اسی طریقے سے اپنے سر کو کھجائیں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجایا تھا۔ اللہ اکبر!
کیا حیثیت ہے اس چیز کی، لیکن سلف اس حد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں سخت ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ عمل کرتے تھے، ہر چیز میں دیکھتے، تمام معاملات میں، یہ نہیں کہ صرف عبادات کی حد تک، عقائد کی حد تک نہیں، معمولی سی بات بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو معلوم ہوتی تو اسی طرح وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ایک روشن منہج ہے جو ہمارے لیے ہے کہ آج ہم اس منہج سے دور ہو چکے ہیں، تو منہج سلف کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اسی لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما اصلح به اولها، کہ اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہوگی، اسی منہج پر ہوگی جس پر ان کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج وقت کے ساتھ ساتھ یہ منہج بھی ہم سے چھین لیا گیا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ نماز تو پڑھ رہا ہے، آپ اس کو چھوڑیں، یہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کیا یہ چیز ایسی ہے؟ آپ یاد رکھیں کہ سلف کس حد تک ان چیزوں میں سخت ہے کہ معمولی چیزوں کو بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں اور سیرت میں تلاش کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ معیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوئی خالی دعویٰ نہیں ہے کہ انسان کر لے، بلکہ آپ کی اتباع، آپ کی پیروی، یہی چیز ہے جو انسان کو اپنے دعوے میں سچا بناتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ان کو بھی دیکھیے، آپ کا اخلاق کیا تھا، آپ کا کردار کیا تھا، آپ معاملات کس طرح کیا کرتے تھے، کامل اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ چیز ہے جو انسان کو اس دعوے میں سچا قرار دیتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت سب سے بڑھ کر ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اللہ کے رسول میں ہر چیز سے، دنیا کی ہر متاع سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس وقت تک آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لیتے۔ تو اس وقت فوراً سیدنا عمر نے کہا اللہ کے نبی میں اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ تو یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اور یہ قرآن کریم نے بھی ذکر کیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، او اخوانکم و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ جس سے تم تعلق رکھتے ہو، اور وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، جو مال تم کماتے ہو، وہ تجارت جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، کساد بازاری سے ڈرتے ہو کہ اس میں ہمیں گھاٹا نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں جن کو تم عزیز رکھتے ہو، فرمایا کہ اگر یہ چیزیں، یہ دنیاوی چیزیں یہی ہیں کہ جن سے انسان محبت کرتا ہے، جو انسان کو آخرت سے، اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے غافل کر دی ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا یہاں اس آیت میں ذکر کیا، اور پھر کیا کہا؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اور وجہاد فی سبیلہ، اور جہاد فی سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا انتظار کرو؟ اللہ کے امر کا، اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو جو آ کے تمہیں تہس نہس کر دے، تمہیں ختم کر دے، تباہ و برباد کر کے رکھ دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ ایک پہلی اصل ہے جو بڑی اہم ہے کہ اللہ اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول سے محبت کی جائے، اور اس کا ضابطہ ہے، اس کا ضابطہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، پیروی ہے۔ جو شریعت اللہ نے اتاری ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، وحی الہی ہے، اس پر عمل کریں، اور ان کی تعلیمات پہ کسی چیز کو ترجیح نہ دیں۔ کوئی چیز آپ کو ان چیزوں سے غافل نہ کرنے پائے، کوئی عقیدت، کوئی محبت کہ یہ اعلیٰ حضرت صاحب ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، یہ بڑے امام ہیں، یہ بڑے محدث ہیں، یہ بڑے فقیہ ہیں، ان کی بات کو لے کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دو، یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر درست نہیں ہے، بلکہ جہاں سمجھیں کہ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، ٹکرا کی صورت بن رہی ہے، آپ کا بڑا کچھ کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کچھ ہے، آپ کا امام کچھ کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دوسری طرف ہے، تو یہ سمجھیں یہ آپ کا امتحان ہے۔ اب پتہ چلے گا، زبانی دعویٰ نہیں ہے، آپ لاکھ دعوے کریں کہ میں اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اگر آپ رسول کے قول کو نہیں لیتے اور اپنی من پسند شخصیت کے قول کو لیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس شخصیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ زبانی دعوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، آپ لاکھ کہیں مجھے اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے، لیکن اس ترجیح نے بتا دیا کہ آپ کو اپنی شخصیت سے زیادہ محبت ہے، آپ اس کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو یہ اصل ضابطہ ہے، یہ اصل معیار ہے اپنی محبت کو پرکھنے کا۔ اور دوسری اصل جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ اس کے وجود سے بھی حلاوت ایمانی نصیب ہوتی ہے، وَإِن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اپنی محبتوں کا معیار اللہ رب العزت کی ذات کو بناؤ، اللہ کے دین کو بناؤ۔ فرمایا کہ جو شخص وہ کسی بندے سے محبت اس لیے کرے، اللہ کی وجہ سے کرے، اللہ کے دین کی وجہ سے کرے، یہ بھی ایسا عمل ہے کہ ذاق طعم الایمان، ایک روایت کے الفاظ ہیں، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جس کا یہ معیار ہو جائے، دنیاوی چیزیں اس کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ لیکن آج اپنے معاشرے کو دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے، ہماری محبتوں کا معیار کیا ہے؟ ہم کس چیز کو معیار بناتے ہیں؟ دنیاوی عہدوں کو، دنیاوی جاہ و جلال کو، مال و دولت کو، عہدوں کو، یہ ہماری ذہنیت ہے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار اللہ کا دین ہو، اللہ کا دین ہو۔ جو جتنا زیادہ دیندار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے زیادہ محبت کی جائے، اور جو جتنا فاسق و فاجر ہے، نافرمان ہے، اسی گناہ کے بقدر اس سے نفرت بھی کی جائے۔ یہ چیز ہے جو شریعت ہمیں کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی یہ چیز ہے، کتنے بڑے اس کے فضائل ہیں۔ چند فضائل ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ، سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، وابغض للہ، اللہ کے لیے بغض رکھا، کسی سے بغض رکھا، دشمنی کی، تو وہ بھی اللہ کی ذات کے لیے کی، اور وآتا للہ، کسی کو اپنا مال دیا تو یہی
کہ اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کر دیا، اللہ کے لیے دیا، اور کسی سے کچھ روکا تو وہ بھی اللہ کے لیے روکا۔ فرمایا کہ یہ خصلتیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں فقد استکمل بہ الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ابو ادریس خولانی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ انی احبک فی اللہ، میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا، اس سے پوچھا کہ کیا اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، اور کوئی نظریہ نہیں ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، آپ نے ارشاد فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی، جو میری ذات کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبتیں کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں پر واجب ہو گئی۔ والمتزاورین فی، جو لوگ زیارتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں ہوتا ہوں، میری وجہ سے ان کی یہ محبتیں ہیں، میری محبت بھی ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ والمتبادلین فی، جو ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری وجہ سے کرتے ہیں، فرمایا کہ میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ یقول اللہ تعالی یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں محبتیں کیا کرتے تھے، میری وجہ سے کیا کرتے تھے، میرے حکم کی وجہ سے کیا کرتے تھے، دین کی وجہ سے کیا کرتے تھے۔ الیوم اظلھم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خوش نصیبوں کا ذکر کیا، فرمایا کہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے، اور سورج بہت نزدیک ہوگا، 1 میل کی مسافت جتنا ہوگا، اور لوگ پسینے کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، ہر کوئی اپنے عمل کے اعتبار سے پسینے کے عذاب سے گزر رہا ہوگا۔ اس وقت یہ کہا جائے گا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 نوجوان سامنے آئیں جو میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت ان کو بھی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنا راستہ لے کے کسی طرف جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ بٹھا دیا۔ یہ پہلی قوموں کا واقعہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ جو وہ وہاں سے گزرنے لگا تو کہا این ترید، کہاں کا ارادہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ارید اخن لی فی اللہ، میرا ایک بھائی ہے، وہ اللہ کے لیے میرا بھائی ہے، اللہ کی وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا آپ اس کے احسان مند ہیں؟ کبھی اس نے آپ پر احسان کیا ہو، آپ اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، غیر انی احببتہ فی اللہ، ہاں بات محض یہی ہے کہ میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کیا کہا کہ ابشر، خوش ہو جاؤ، فانی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے یہ بتلانے کے لیے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ جس طرح آپ اللہ کے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی آپ سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے اپنے تعلقات کا جائزہ لیجئے، ہمارے تعلقات کی اساس کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے یا یہ دنیاوی امور ہیں؟ یاد رکھیے قرآن کریم کی آیت الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا
اور قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے بڑا قابل غور ہے، اخلا۔ اخلا یہ خلیل کی جمع ہے۔ عربی زبان میں دوست کے لیے اور بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں، صدیق بھی دوست کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم نے خلیل کا لفظ استعمال کیا۔ خلیل کس دوست کو کہتے ہیں؟ خلیل وہ دوست ہے جس سے دلی دوستی کی جائے، صرف ظاہری تعلق نہیں ہے بلکہ دل سے آپ نے اس کو اپنا دوست بنایا۔ فرمایا کہ ایسے دوست جو دنیا میں دلی دوست ہوں گے، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سارے دشمن ہوں گے الا المتقین۔ ہاں کچھ دوستیاں ہوں گی جو اس وقت بھی باقی رہیں گی، دنیا میں بھی وہ ساتھ تھے، یہ متقین ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، جن اللہ کا تقوی ہے، جن میں اس اساس پہ انہوں نے محبتیں کی، تعلقات رکھے، تو یہ تعلقات اس وقت بھی برقرار ہوں گے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو بڑا ہی مان دے گا، بڑی ہی عزتوں سے نوازے گا۔ تو یہ چیز بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ اپنی دوستوں کا اور اپنے دنیاوی جو تعلقات ہیں اس میں بھی آپ اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیں، دینداری کو دیکھیں۔ شریعت نے تو یہاں تک تعلیم دی ہے کہ لا تصاحب الا مؤمنا، کہ آپ کا دوست، آپ کا مصاحب، آپ کا ہم مجلس مومن ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے۔ جب مومن کہا تو پھر کافر اس سے نکل گیا، اور اسی طرح اہل الاہواء، بدعتی لوگ جو شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، شہوات کے مرض میں مبتلا ہیں، جو انسان کے دین کے لیے خطرہ ہے کہ ان کے شبہات کی وجہ سے انسان اپنے دین تک میں شک میں پڑ جائے، ایسے لوگوں سے دوری۔ فرمایا کہ اپنا مصاحب، اپنا دوست، اپنا ساتھی مومن کو بناؤ۔ ولا یأکل طعامک الا تقی، آپ اپنے کھانے میں بھی کسی کو شریک کریں تو متقی اور پرہیزگار ہو۔ دلی تعلقات انہی لوگوں سے رکھے جائیں، باقی دنیاوی حد تک تعلقات رکھنا یہ معیوب نہیں ہے، لیکن دلی تعلقات، دلی ہمدردیاں، دلی دوستیاں، اس کے لیے اللہ کا دین یہ معیار ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ جو آدمی ہے اس کو کفر میں جانا اتنا ناپسند ہے جتنا اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے، جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ایمان کی دولت اللہ نے اس کو دی، مسلمان ہو گیا، اب کفر میں جانا اس کو اتنا ہی ناگوار ہے جیسے کسی کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ کیفیت جس کی ہو گئی تو اس نے بھی ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے نصیحت کی تھی، یا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت ٹھہرانا، چاہے آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور آپ کو جلا دیا جائے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جب انسان کی جان کو خطرہ ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کو یہ اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ وہ کلمہ کفر زبان سے نکال سکتا ہے، شرط یہ کہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پر، ایمان پہ دل مطمئن ہے، لیکن ایسا ٹارچر اس پہ کیا گیا، ایسی سختی کی گئی، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اس کا دل مطمئن ہونا چاہیے ایمان پر، زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکال دے جو کفریہ ہو تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو صاحب عزیمت ہیں، جنہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، ایمان کا ذائقہ چکھنے کے بعد دنیا کی کوئی تکلیف ان کو اسلام سے دور نہیں کر سکتی، کوئی تشدد جان چلی جائے پھر بھی وہ لوگ کفر نہیں کرتے، یہ صاحب عزیمت لوگ ہیں، وہ صرف کمزور جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک رخصت ہے کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ دیکھیے کئی تاریخ اسلام بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے، میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رومیوں کے قید میں آ گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رومیوں نے ان کو پکڑ لیا، رومی بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا اور اس نے بڑی لالچیں دی کہ کفر کر لو، اسلام کو چھوڑ دو، اللہ کے نبی کو چھوڑ دو، اس نے انکار کر دیا۔
جب دیکھا کہ لالچ کارگر ثابت نہیں ہو رہی تو پھر وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا، سختی کرنے لگا، مختلف سختیاں کی۔ جب دیکھا کہ کوئی چیز ان پہ اثر انداز نہیں ہو رہی تو اپنے حواریوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی دیگ وہ لائی جائے اور اس کے اندر تیل گرم کیا جائے، اور جب وہ مکمل گرم ہو جائے تو پھر مجھے بتانا۔ چنانچہ ایسا کیا گیا، بتایا گیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ اس دیگ میں جس میں تیل کھول رہا ہے اس کے اندر اس کو ڈال دیا جائے۔ حیران رہ گئے کہ جب آگے جا رہے ہیں تو سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ وہ سمجھے کہ اب شاید یہ ڈر گئے ہیں، اب یہ میری بات قبول کر لیں گے، اسلام کو چھوڑ دیں گے، ایمان کو چھوڑ دیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے۔ کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ آپ ہماری بات ماننے والے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے اپنی جان کے حوالے سے کوئی ملال ہے کہ یہ جان چلی جائے گی، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں یہ تو میری ایک جان ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے جتنے بال مجھے دیے ہیں اتنی جانیں ہوں اور میں ایک ایک کر کے اس دیگ کے اندر قربان کرتا جاؤں، لیکن ایمان سے میں ہٹنے والا نہیں ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے یہ ایمان ہے کہ ایمان جب دل میں بیٹھ جائے تو پھر دنیا کی کوئی لالچ۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت بھی اتری ان 3 صحابہ کے بارے میں جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں جو صحابہ تھے وہ کعب بن مالک بھی ان میں سے ایک تھے۔ چنانچہ 50 دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، اور سب نے بائیکاٹ کیا۔ اللہ کے نبی اس سے بات نہیں کرتے کیونکہ یہ جہاد میں نہیں گئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے سچ کہا تھا کہ ہمارا کوئی عذر نہیں ہے۔ منافقین آئے، جھوٹ بولا، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ لیکن انہوں نے سچ کہا کہ اللہ کے نبی میرے پاس گھوڑا بھی تھا، استطاعت بھی تھی، لیکن میں نہیں آ سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 صحابہ جنہوں نے سچ کہا ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس دوران قرآن کریم کے الفاظ دیکھیں، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود اپنی فراخی کے، کشادگی کے ان لوگوں پر تنگ آ گئی، پریشان ہیں، یہاں تک کہ 40ویں روز یہ حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی صورتحال تھی۔ اس میں ایک خط آتا ہے کسی کافر حکمران کی طرف، ایک شخص آتا ہے اور آ کر ان کو دیتا ہے۔ کہا کہ اس میں کیا ہے؟ کہا کہ جو ہمارا بادشاہ ہے ان کا یہ پیغام ہے آپ کے نام۔ کھولا، اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کے ساتھی نے یعنی اللہ کے نبی نے آپ کی کوئی قدر نہیں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ اہم ترین انسان ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی بڑی تکریم کریں گے اور بڑی آپ کو عزتیں دیں گے۔ اسی وقت جب یہ پڑھا تو سب اسی قاصد کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایمان جب دل میں بیٹھ جاتا ہے پھر دنیاوی مسائل اور پریشانیاں انسان کو اسلام سے دور نہیں کرتی، بلکہ یہ چیزیں اور ان میں انسان نکھر آتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یہ امتحانات ضرور ہوتے ہیں، آزمائشیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اہل استقامت کو اس میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا ہی اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بتایا کہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے ذائقے کو کیسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ یہ 3 امور ذکر کیے۔ سب سے پہلے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی جائے۔ ہم نے کہا محبت کا معیار ان کی اتباع اور پیروی ہے، اور کسی سے تعلقات رکھے جائیں، دلی محبتیں رکھی جائیں تو اللہ کے لیے رکھی جائیں، اللہ کے دین کے لیے رکھی جائیں۔ اور آخری بات یہ تھی کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد، ایمان کو قبول کرنے کے بعد
اس کو چھوڑنا اتنا ہی ناگوار ہو جتنا انسان کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کو آگ کے اندر جھونک دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اہل استقامت میں سے بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حلاوت ایمان کی چاشنی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، دنیاوی فتنوں اور شرور سے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔